بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز آپ 61 ہجری کو پیدا ہوئے اور 40 سال کی عمر میں آپ نے 101 ہجری میں آپ کی وفات ہوئی۔ آپ دو سوا دو سال جو ہے نا آپ نے حکومت کی۔ تو آپ جب کسی گلی سے خلیفہ بننے سے پہلے جب آپ کسی گلی سے گزرتے تھے نا تو خوشبوؤں کے حلے اس طرح ہوتے تھے کہ گھروں میں بیٹھے جو لوگ ہوتے تھے نا وہ ان کو پتہ چل جاتا تھا کہ گلی سے عمر گزر رہے ہیں۔ اور اسی طرح حسن و جمال ایسا کہ چہرے پہ کسی کی نظر نہیں ٹکتی، اور نخرہ ایسا کہ وہ بھی مان نہیں۔ ٹھیک ہے، یہ وہ عمر ہے۔ لیکن جب یہ خلیفہ بنے، سلمان نامی جو بادشاہ تھے نا ان کو ان کے وزیر نے بولا کہ آپ جاتے جاتے جو ہے نا ایک اچھا کام کر جائیں تو کسی اچھے انسان کو جو ہے نا خلیفہ بنا کے جائیں۔ تو سلمان جب اپنے بیٹے کو خلیفہ بنانا چاہتا تھا تو اس نے بولا ٹھیک ہے، میں ابھی کسی اچھے انسان کو ایسے انسان کو خلیفہ بناؤں گا جو بڑے بڑے کام کرے گا۔ تو انہوں نے چٹ کے اوپر جو ہے نا کاغذ کے اوپر ایک نام لکھ کے دیا۔ وہ نام انہوں نے اپنے وزیر کو دے دیا کہ جاؤ لوگوں سے اس کی بیعت لو۔ رستے میں جب حضرت عمر بن عبدالعزیز ملے نا تو انہوں نے بولا یار اس میں میرا نام تو نہیں ہے، اگر میرا نام ہے نا تو اس سے میرا نام ہٹا دو۔ اس نے کہا نہیں ٹھیک ہے کچھ نہیں ہوتا۔ اسی طرح جب وہ گئے نا تو ادھر جب آپ کا نام پکارا گیا نا تو لوگوں نے بیعت کرنی شروع کی۔ تو کہنے والے کہتے ہیں، لکھنے والے لکھتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز سے اٹھا نہیں گیا۔ جب ان کو پتا چلا میں خلیفہ بنوں گا تو ان سے اٹھا نہیں گیا۔ دو لوگوں نے ان کو اٹھا کے نا تو ممبر پہ لے کے آئے۔ انہوں نے اتنا بوجھ سمجھا خلافت کا۔ اور جب آپ نے حلف لیا خلیفہ بنے نا تو جب آپ حلف لینے کے بعد باہر آئے نا تو باہر عالی شان بگیاں کھڑی تھی۔ تو آپ نے پوچھا یہ بگیاں کہاں سے آئی ہیں؟ تو وہ لوگ بولتے ہیں کہ یہ بگیاں آپ کے لیے ہیں، یہ آپ کو گھر چھوڑنے جائیں گی۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ بگیاں کدھر سے آئی ہیں؟ انہوں نے بولا یہ ساری مطلب قوم کی ہیں۔ آپ نے بولا یہ ساری قومی خزانے سے ہیں، یہ ساری بگیاں واپس لے جاؤ۔ عمر جیسے پیدل آیا تھا ویسے ہی پیدل گھر جائے گا۔ تو آپ پیدل گھر گئے، گھر جا کے آپ نے اپنی بیوی، ان کا نام تھا حضرت فاطمہ، عبد المالک بن مروان کی بیٹی تھی، وہ بادشاہ تھا تو ان کے پاس بڑی جائیداد تھی۔ آپ نے اپنی بیوی کو بولا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ تمہیں عمر چاہیے، میں اب خلیفہ بن گیا ہوں، تمہیں عمر چاہیے یا یہ جائیداد چاہیے؟ اگر تمہیں یہ جائیداد چاہیے نا تو میں تمہیں اسی وقت طلاق دے دوں گا۔ تو آپ کی بیوی نے بولا نہیں مجھے عمر چاہیے، میں یہ ساری جائیداد جو ہے نا اس کی مجھے نہیں ضرورت۔ تو آپ کی بیوی نے ساری جائیداد جو ان کے والد کی طرف سے ملی تھی ساری جائیداد قومی خزانے میں جمع کروا دی۔ تو جب تمام ڈاکوؤں، چوروں، جگیرداروں اور نوابوں کو پتہ چلا نا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی بیوی نے ساری جائیداد قومی خزانے میں جمع کروا دی ہے تو سب نے راتوں رات اپنی ساری جائیداد قومی خزانے میں جمع کروا کے نا سب سڑکوں پہ سو گئے، کیونکہ ان کو پتہ چل گیا تھا کہ صبح حضرت عمر بن عبدالعزیز احتساب کا عمل شروع کر دیں گے، کیونکہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے احتساب کا عمل اپنے گھر سے شروع کر دیا تھا۔ تو سب ڈر گئے، سب نے قومی خزانے میں پیسے جمع کروا دیے۔ اسی طرح حضرت عمر بن عبدالعزیز ایک دفعہ اپنے گھر آئے تو ان کی بیٹی کے منہ سے نا بدبو آئی۔ تو آپ نے اپنی بیوی کے پاس گئے، جا کے اپنی بیوی کو کہتے ہیں کہ کیا میری بیٹی مسواک نہیں کرتی؟ تو آپ کی بیوی نے بولا کہ آپ کو پتہ ہے کتنے دن ہو گئے ہمارے گھر میں ہانڈی نہیں پکی، میری بیٹی پیاس سے روٹی کھا رہی ہے۔ جب حکمرانوں کی بیٹیاں، گورنروں کی، بادشاہوں کی بیٹیاں پیاس سے روٹی کھائیں گی نا، ادھر ایک ریڑھی والے کا بچہ جو ہے نا، ایک ریڑھی والے کا بچہ بھی پیاس سے روٹی نہیں کھاتا۔ تو جب ان کی حکومت 3 بر اعظموں میں ان کی حکومت تھی حضرت عمر بن عبدالعزیز کی، آدھی دنیا کے وہ بادشاہ تھے۔ تو جب حکمرانوں کی بیٹیاں پیاس سے روٹی کھائیں نا تو پھر نہ ملک میں مہنگائی ہوتی ہے، نہ ملکوں میں یہ معاشی پرابلم ہوتی ہے، اور نہ ملک نیچے آتے ہیں، اور نہ ہی مسلمان اس حالت کا شکار ہوں۔ ٹھیک ہے، جب اس طرح کے گورنر و بادشاہ ہوں۔ ٹھیک ہے، اسی طرح عید کا دن تھا، آپ گھر آیا، آپ کی بیوی نے بولا کہ بچے رو رہے ہیں، بچے کہہ رہے ہیں کہ عید ہے ہمیں کپڑے لے کے دو۔ تو آپ نے بولا کہ میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں، میں کپڑے کدھر سے لے کے دوں؟ جو وظیفہ ملتا تھا اس وظیفے سے تو صرف مہینے کا خرچہ چلتا تھا، کھانا وغیرہ چلتا تھا۔ تو آپ کی بیوی جو ہے نا، آپ کی بیوی وہ کہتی ہے کہ آپ ایسا کریں کہ آپ جو ہے نا
قومی خزانے سے یا مال خانے سے جو ہے نا ایڈوانس جو وظیفہ آپ کو ملتا ہے نا ماہانہ ایڈوانس لے لیں. تو آپ نے کہا ہاں تم نے یہ بات تو ٹھیک کی ہے. آپ خزانچی کے پاس گئے, خزانچی کو جا کے بولتے ہیں کہ مجھے نا اس مہینے کے پیسے جو ہے نا ایڈوانس دے دو قومی خزانے سے. تو آگے سے خزانچی کہتا ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز کو, کیا آپ کو پتا ہے کہ آپ 1 مہینہ زندہ رہیں گے؟ اگر آپ 1 مہینہ آپ کو گارنٹی ہے تو میں دے دیتا ہوں, اگر آپ مر گئے تو آپ کو حساب دینا پڑے گا ان پیسوں کا. حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کانپنا شروع کر دیا, چیخ نکل گئی, آپ واپس چلے گئے. ٹھیک ہے, یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز ہیں, یہ حکمران ہے. جب اس طرح کے حکمران ہوں گے نا تو مسلم امہ ترقی بھی کرے گی, مسلم امہ جو ہے نا حکومت کرے گی. ہزاروں سال ہمارے آباء و اجداد نے حکومتیں کی ہیں, اور اس کی وجہ صرف اور صرف انصاف. اور صلاح الدین ایوبی نے کہا تھا نا کہ جب مسلمان آپس میں مسلمان سے لڑا تھا, اور جب مسلمانوں نے مسلمانوں سے غداری کی تھی, جب مسلمانوں میں میر جعفر اور میر صادق پیدا ہو گئے تھے نا, اس وجہ سے